اللہ سے مانگنا اللہ کو بڑا پسند ہے، اور جو اللہ کے علاوہ اللہ کے غیر سے مانگتا ہے وہ شخص اللہ کو بڑا ناپسند ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے مطابق مانگو۔ دنیا میں اور کئی عبادتیں ہیں، لیکن دعا کی عبادت اور باقی عبادتوں میں فرق ہے، اور وہ اتنا پیارا فرق ہے، اگر انسان صدقہ کرتا ہے اور اس کی نیت یہ ہو کہ اس صدقہ کرنے سے لوگوں کے ہاں میری واہ واہ ہو، لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ مجھے اچھا اور بھلا انسان کہیں، تو اس شخص کو ثواب نہیں ملے گا۔ ایک شخص صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک بھوکا رہتا ہے، اور وہ بھوکا رہتا ہے اس نیت سے کہ میں ڈائٹنگ کرتا ہوں، میرا وزن بڑھ گیا ہے، لہذا صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک میں کچھ کھاتا پیتا نہیں ہوں تاکہ میں سمارٹ بن جاؤں، کمزور ہو جاؤں، میرا وزن کم ہو جائے، تو اس کو اس بھوکا رہنے پہ ثواب نہیں ملے گا۔ کوئی شخص دنیا میں کوئی نیکی کرتا ہے، نفل پڑھتا ہے، تہجد کا اہتمام کرتا ہے، یا کوئی بھی ایسا نیک کام کرتا ہے کہ اس کی نیت میں یہ ہو کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، لوگوں کی نظر میں میں اچھا بن جاؤں، تو اللہ کے ہاں اس عمل کا ثواب نہیں ہوگا۔ لیکن دعا کیسی عبادت ہے؟ دعا کے اندر انسان دنیا بھی مانگے، دعا کے اندر رب سے بندہ یہ مانگے کہ اے اللہ مجھے پیسے دے، اے اللہ مجھے دنیا کی نعمتیں دے، اے اللہ مجھے گاڑی دے، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ دنیا کے لیے دعا مانگنا بھی عبادت ہے۔ باقی عبادتوں میں ثواب نہ ملا، دنیا کے دکھاوے کے لیے کیا تو ثواب نہ ملا، اپنے آپ کو سمارٹ بنانے کے لیے پورا دن بھوکا رہا تو ثواب نہ ملا، لیکن دنیا کے لیے دعا کی تو ثواب مل گیا۔ یہ دعا کی عبادت میں اور باقی عبادتوں میں یہ فرق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا کے اندر وہ طاقت ہے کہ دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ جیسے ہم سنتے ہیں کہ ایک انسان کی تقدیر میں جو لکھا جاتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے، تقدیر بدلتی نہیں اور ٹلتی نہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے، تقدیر کو ٹالا جا سکتا ہے دعا کے ذریعے۔ دعا مانگے انسان تو اللہ تقدیر بدل دیتے ہیں، اس تقدیر کو ٹال دیتے ہیں۔ دعا کے اندر اللہ نے صرف یہ طاقت رکھی، لیکن شرط ہے کہ اللہ سے مانگتے ہوئے اللہ نے اپنے آپ سے مانگنے کا جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے سے مانگا جائے۔ دعا تین حال سے خالی نہیں۔ ایک انسان اپنے رب سے مانگتا ہے تو وہ اس کا مانگنا، اس کی دعا، اس کے اندر تین صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ انسان جیسے رب سے مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس کو عطا کر دے۔ جیسے اس نے دعا کی، اللہ نے فوراً اس کو جو چیز مانگی تھی فوراً دے دی۔ اور بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، وہ جو اپنے رب سے مانگتے ہیں اللہ فوراً ہی عطا کر دیتا ہے۔ لیکن ایک صورت یہ ہے کہ انسان اپنے رب سے مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مانگنے کے بدلے میں آنے والی کسی بلا کو ٹال دے۔ یہ دوسری صورت ہے۔
اور تیسری صورت یہ ہے کہ انسان اپنے رب سے مانگے اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی نہ فوراً دعا قبول کرے نہ کسی مصیبت کو ٹالیں، بلکہ آخرت کے اندر اس کا صلہ دے دے، انعام دے دے، جزا دے دے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے، روایات میں آتا ہے کہ آخرت کے دن میدان محشر میں ترازو پر جب میزان پر اعمال تل رہے ہوں گے تو ایسے وقت میں اس شخص کو کچھ انعام دیا جائے گا جس کے متعلق جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ وہ اپنے اس جزا اور بدلے کو، انعامات کو دیکھے گا تو وہ سوال کرے گا کہ میں نے دنیا میں اتنی نیکیاں تو نہیں کی تھیں، یہ میرے میزان کے ترازو پر، پلڑے پر میرا نامہ اعمال کا ترازو پلڑا بھاری کیوں ہو گیا؟ اسے بتایا جائے گا کہ دنیا میں جب جب تو دعا مانگتا رہا ان دعاؤں کو بچا کے رکھا تھا، آج اس کا بدلہ اور صلہ تجھے دیا جا رہا ہے اور جا تیرے لیے جنت کا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ تو وہ شخص دعا کرے گا اور آرزو کرے گا ایک کاش کہ دنیا کے اندر میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ پھر ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، انسان دعا کرتا ہے تو یہ دعا جیسے ہی رب سے مانگتا ہے، یہ اس کے الفاظ جیسے اس کی زبان سے باہر نکلتے ہیں تو اوپر آسمان کا سفر شروع کر دیتے ہیں۔ آسمان کے سفر کے دوران یہ جب نیچے سے اس کی دعا جا رہی ہوتی ہے اور اوپر سے رب کی وہ طرف سے بھیجی ہوئی وہ مصیبت آ رہی ہوتی ہے، یہ دعا کے الفاظ، یہ دعا مانگنا اس مصیبت کو دھکیل دیتا ہے، الی یوم یبعثون، اس وقت تک دھکیل رکھتا ہے جب تک کہ قیامت نہیں آ جاتی۔ یعنی یہ دعا اس وقت تک مصیبت کو پیچھے کرتی رہتی ہے، دھکیل رکھتی ہے کہ اس کی وہ دعا، وہ اس کا آنے والی مصیبت، آنے والا عذاب اس وقت تک اس سے دور ہوتا جاتا ہے۔ یہ دعا کے اندر طاقت اور تاثیر رب تعالیٰ نے رکھی ہے۔ لیکن دعا کا طریقہ کیا ہے کہ مانگنے والا شخص یہ جو کھانا کھاتا ہے یہ کھانا حرام کا نہ ہو، حرام کا لقمہ نہ ہو، پھر اس کے جسم پر جو لباس ہے، جو لباس یہ پہنتا ہے یہ لباس حرام کا نہ ہو، یہ جو پیتا ہے، پینے والی چیزیں اس کی حرام کی نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی دعا کو سنتے ہیں۔ پھر انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی دعا کو نہیں سنتے جس کا کھانا حرام کا ہو، پینا حرام کا ہو، پہناوا حرام کا ہو، یا ایسا شخص جو یہ کہے کہ او جی ہم گناہگاروں کی تو رب سنتا ہی نہیں، ایسے شخص کی بھی دعا رب تعالیٰ نہیں سنتے۔ دنیا کے اندر اللہ کی مخلوق میں سے سب سے مبغوض ترین جو ہے وہ شیطان ہے۔ شیطان کس وجہ سے مقبوض ہے کہ شیطان، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو تخلیق کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق فرشتوں سے کہا تھا کہ اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا تو شیطان نے انکار کیا تھا۔ اس کے انکار پر اس نے دلیل پیش کی تھی، انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی کو اوپر پھینکو تو واپس نیچے کو آتی ہے، آگ کا الاؤ جلایا جائے تو اس کے شعلے آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں، لہذا میں بہتر ہوں، مٹی سے بنا ہوا پتلا مجھ سے بہتر نہیں، میں سجدہ نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فخرج منہا فإنک رجیم، تو نکل جا میری بارگاہ سے، تو مردود ہے۔ تو اس نے اس وقت جب اس نے اس معصیت کا، بغاوت کا اعلان کیا اور سجدے سے انکار کیا، اللہ نے اس کو راندے درگاہ کر دیا، تو سب سے مبغوض ہو گیا، سب سے برا ہو گیا، برا ترین ہو گیا۔ تو ایسے موقع پر اس نے رب سے دعا مانگی تھی، پورے یقین سے مانگی تھی،
اس نے دعا کی رب انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ تو مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے۔ اللہ سے اس نے یہ دعا مانگی اور اتنے یقین سے مانگی، اور اسے یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس دعا کو سنیں گے، تو اللہ نے اس شیطان کی اس دعا کو بھی جو یقین سے مانگی تھی، اللہ نے اس کی دعا کو بھی سن لیا، قیامت تک کے لیے اس کو مہلت دے دی۔ تو آج دنیا کا انسان کیوں کر یہ کہتا ہے کہ او جی ہم تو گناہ گار ہیں، ہم گناہ گاروں کی تو اللہ سنتا ہی نہیں؟ ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ سب کی سنتا ہے، اللہ ہر ایک کی سنتا ہے، اللہ ہر زبان میں سنتا ہے۔ اللہ کو اونچا پکارو تب بھی سنتا ہے، اللہ کو آہستہ پکارو تب بھی سنتا ہے، عربی کی دعائیں مانگو اللہ تب بھی سنتا ہے، اردو اور گوجری بھی مانگو تو اللہ تب بھی سنتا ہے۔ زبان سے الفاظ نہ نکالو، دل کے اندر خیال لاؤ، ان خیالات کو بھی رب تعالیٰ سنتا ہے۔ اللہ تو ایسا رب ہے، اور وہ اللہ ایسا ہے کہ دنیا والوں سے جتنا مانگو گے، جتنا زیادہ مانگو گے اتنا زیادہ ذلیل کریں گے۔ اللہ سے جتنا زیادہ مانگو گے، اللہ جو شخص ہر چیز کو اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کو اپنا ولی بنا دیتے، اپنا دوست بنا دیتے۔ اللہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ ہر چیز مجھ سے مانگتا ہے۔ اور روایات کے اندر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تم تب بھی اللہ سے مانگو۔ اللہ مانگنے سے اتنا خوش ہوتے ہیں، لیکن تم مانگو تو طریقے سے مانگو، ادب کے ساتھ مانگو، اخلاص کے ساتھ مانگو، یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ ضرور سنیں گے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ دعا 3 حالتوں سے خالی نہیں ہے، یا تو فوراً قبول ہوگی، یا کوئی مصیبت ٹال دی جائے گی، یا آخرت میں اس کا صلہ دیا جائے گا۔ تو دعا مانگتے ہوئے اپنے گناہوں پر ندامت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ کوئی شخص اپنے گناہوں پہ نادم ہوتا ہے، اور نادم ہو کے اپنے گناہوں کو اپنے ذہن میں حاضر کر کے، مستحضر کر کے اپنے رب سے دعا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا، اس کے زمانے کے اندر اس کی سلطنت کے اندر قحط آ گیا، تو لوگوں نے نماز استسقاء پڑھی کہ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برسائے۔ ایک دن دعا مانگی تو اللہ نے نہ سنی، قبول نہ کی، بارش نہ برسائی۔ وہ لوگ دوبارہ گئے، استسقاء کی نماز پڑھی، اللہ سے مانگی، بارش نہ برسی۔ تیسرے دن پھر گئے، دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش نہ برسائی۔ وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ قحط کا زمانہ ہے اور بارش نہیں برس رہی، کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے اپنے ایک شخص نمائندہ بنایا اور اس کو یہ پیغام دیا کہ جاؤ، جا کر عبد الرحمن بن ناصر ان کا بادشاہ تھا، اس کے پاس جاؤ اور جا کر اس شخص کو یہ کہو کہ کئی دنوں سے ہم اپنے رب سے بارش مانگ رہے ہیں، بارش برس نہیں رہی، آپ ہمارے حکمران ہیں، رب سے دعا کریں۔ جب وہ نمائندہ بادشاہ کے پاس حاضر ہوا، بادشاہ کو پیغام پہنچایا، تو بادشاہ نے اپنے سر سے تاج اتار دیا، پہنے ہوئے جوتے اتار دیے اور ننگے پاؤں گیا اس میدان میں جہاں لوگ بیٹھے رب سے دعا کر رہے تھے۔ جا کر بڑے مجمع میں اس نے کہا، اے اللہ، گناہگار تو میں ہوں، میرے گناہوں کی وجہ سے تو نے ان لوگوں پر رحمت کو برسانا بند کر دیا ہے۔ اے اللہ، میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، میری وجہ سے بارش کو بند نہ فرما، لہذا تو بارش برسا۔ گناہوں پہ نادم ہوا اور اعلانیہ ندامت کی، لوگوں کے سامنے بادشاہ نے آ کے ندامت کے آنسو بہائے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے وہ بادشاہ ابھی مجمع میں کھڑا دعا کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس دعا کو قبول کر دیا۔ تو گناہوں کا اعتراف کرنا، گناہوں پر ندامت کے آنسو بہانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا تو ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ ایک بزرگ تھے وہب ابن منبع رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک شخص تھا، بڑا گناہگار تھا، بڑا باغی تھا،
اور اتنا اللہ کا باغی تھا کہ شیر والوں نے اس کو ملک بدر کر دیا، شیر بدر کر دیا، شیر سے نکال دیا کہ تو اتنا اعلانیہ گناہ کرتا ہے اور اتنا اللہ کا باغی اور فاسق اور فاجر ہے کہ تو ہماری بستی میں رہنے کے قابل نہیں، لہذا تو ہمارے شہر سے نکل جا۔ اس کو نکال دیا، وہ شہر سے باہر چلا گیا، ایک جنگل میں جا کے سکونت اختیار کر لی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، شہر کے دروازے پر میرا ایک ولی فوت ہو گیا ہے، جا کر اس کو غسل دے، اس کو کفن پہنا، اس کی قبر تیار کر کے اس کو قبر میں دفنا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس وحی میں ایک اور پیغام دیا کہ اے موسیٰ، لوگوں کے مجمع میں یہ اعلان کر دے کہ کوئی بھی شخص جو گناہگار ہے آج میرے اس ولی کے جنازے میں شرکت کرے گا، اس کی برکت سے میں اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، چلے لوگوں کے مجمع کو ساتھ لے کے چلے۔ جب شہر کے دروازے سے باہر اس ویرانے میں پہنچے تو لوگوں نے دیکھا جب اس میت کو، تو لوگ بڑے حیران ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، یہ تو وہی شخص ہے جس کو ہم نے شہر سے نکالا تھا، یہ تو گناہگار ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب اس کے چہرے سے کپڑا اٹھا کے دیکھا تو یہ تو وہی شخص تھا جو گناہگار تھا، جس کو بستی سے نکالا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، جب یہ متعجب تھے، تعجب سے اس کو دیکھ رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ اے موسیٰ، تم تعجب کا اظہار کیوں کرتے ہو؟ یقیناً یہ وہی شخص ہے جس کو آپ نے بستی سے نکالا تھا، لیکن جب اس جنگل اور ویرانے میں یہ بیمار ہوا، اس نے دائیں بائیں دیکھا تو اس کو اس کا کوئی دوست نہ ملا، اس کا کوئی قریبی نہ ملا، کوئی رشتہ دار نہ ملا، تو اس نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں اور مجھ سے مخاطب ہوا اور اس نے کہا کہ اے بار الہ، میں نے دائیں بائیں دیکھا تو مجھے اپنا دوست کوئی نہیں ملا، مجھے اپنا قریبی کوئی نہیں ملا، مجھے میرا رشتہ دار کوئی نہیں ملا جو مجھے اس مرض میں دوا دے دے۔ اے اللہ، بستی والوں نے مجھے گناہگار سمجھ کے بستی سے بھی نکال دیا، میں اس ویرانے میں اجنبی پڑا ہوں۔ اے اللہ، لیکن تیرا تو بندہ ہوں، تو مجھ سے واقف ہے۔ اے اللہ، اگر تو مجھے معاف کر دے اور اس معاف کرنے میں تیری سلطنت میں کوئی کمی واقع ہو جائے تو مجھے معاف نہ فرما۔ اگر تو مجھے معاف کر دے اور اس معاف کرنے میں تیری سلطنت میں کوئی کمی واقع ہو جائے تو مجھے معاف نہ کر، بلکہ سارے لوگوں کے گناہوں کا مجھے فدیہ بنا دے اور مجھے جہنم میں ڈال دے۔ لیکن اے اللہ، اگر تو مجھے معاف کرے گا، اور یقیناً تو معاف کرے گا، کہ تیری صفت ہے کہ ان رحمتی وسعت غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے، تو یقیناً مجھے معاف کرے گا۔ اگر تو مجھے معاف نہیں کرتا تو وہ در دکھا جو تیرے علاوہ اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے کہ جو مجھے معاف کر دے۔ تیرے علاوہ تو کوئی در بھی نہیں۔ اے اللہ، تو مجھے معاف کر دے، میرا ساتھی بن جا، مجھے دعا دینے کے لیے میرا طبیب بن جا، میرے دائیں بائیں دوست نہیں، تو میرا دوست بن جا۔ اے اللہ، اس اجنبی ویرانے کے اندر تو مجھے اپنا لے اور مجھے معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، جب اس نے دنیا کے ساری چیزوں سے نظریں ہٹا کے مجھے پکارا تو میری رحمت نے گوارا نہیں کیا کہ میں اس کو معاف نہ کروں، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اگر یہ اس وقت اس دعا میں پوری بستی والے گناہگاروں کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرتا تو میں ان کو بھی معاف کر دیتا۔ لہذا جو شخص اس کے جنازے میں شرکت کرے گا اس کو بھی بخش دیا جائے گا۔ اللہ تو ایسا رب ہے، اللہ ضرور سنتا ہے۔
جیسے میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں عرض کیا کہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم تو گناہگار ہیں جی، اللہ ہماری سنتا ہی نہیں. اس جملے کے بعد اللہ تمہاری دعا کو نہیں سنیں گے، اللہ کو غصہ آئے گا. اللہ کے غصے کو تم دعوت دے رہے ہو. مظلوم اگر کافر بھی ہے، کتابوں میں لکھے اگر کوئی شخص مظلوم ہے وہ کافر بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس مظلومیت کو دیکھ کے اس کی دعا کو بھی سنتے ہیں. تم تو مسلمان ہو، نبی کے نام لیوا ہو، کلمہ پڑھتے ہو، اللہ کیوں کر تمہاری دعا کو نہیں سنیں گے؟ تو اس جملے کو اپنی زبان پہ لانا ہی نہیں چاہیے کہ ہم تو گناہگار ہیں، اللہ ہماری سنتا ہی نہیں. اللہ سب کی سنتا ہے. مانگتے ہوئے تم نے اللہ کی رحمت کو تنگ نظر کے ساتھ نہیں دیکھنا. اللہ کی رحمت بڑی ہے. کہتے ہیں اللہ سے مانگو تو اللہ کی شان کے مطابق مانگو. اپنی یہ حیثیت کو نہ دیکھو کہ میری حیثیت کیا ہے، لیکن جس رب سے مانگ رہے ہو وہ رب تو بڑا ہے، اس کی شان بڑی ہے. اللہ سے مانگو تو اللہ کی شان کے مطابق مانگو اور بخل نہ کرو. یعنی تم اپنے لیے مانگتے ہو تو اپنے بھائی کے لیے بھی مانگو، اپنے پڑوسی کے لیے مانگو، اپنے رشتہ دار کے لیے مانگو، اپنے دوست و احباب کے لیے مانگو، اور ان لوگوں کے لیے مانگو جنہوں نے تمہیں دعا کا کہا ہے. جنہوں نے دعا کا نہیں کہا ان کے لیے بھی مانگو. تم اتنی سخاوت سے مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور سنیں گے. ایک شخص تھا